بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالة الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ اس سے مخاطب ہو کر کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے ہی کو تھا، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی آج ان گرفتار ہونے والوں میں سے ہوتا۔ یہ سورہ صافات کی 56 اور 57 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں دو دوستوں کا تذکرہ اس سے پہلے سے چل رہا تھا، ایک جنتی اور دوسرا جہنمی، جو آخرت کا منکر تھا۔ تو جنتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا تھا، کیا تو اس کو جہنم میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہے؟ تو پھر اس نے اس کو جہنم میں دیکھا تو اس کے بیچوں بیچ پایا، اور پھر اس کا واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ تو اس میں جب وہ دیکھتا ہے جہنم میں اس کے اپنے دوست کو، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ واللہ اگر میں تیرا ساتھ دیا ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوتا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچا لیا۔ تو مجھے تباہ کرنے کے پورے در پر تھا، تو مجھے بہکا ہی دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ان گرفتار ہونے والوں میں شامل نہ رکھا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ اچھا تو کیا اب ہم کبھی مرنے والے نہیں ہیں پہلی بار مرنے کے سوا، اور نہ ہم عذاب پانے والوں میں سے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ جنتی جو نیک بندہ تھا، وہ جنت کی بے شمار نعمتوں کو دیکھے گا تو رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گا اس کے دل میں، اور ایک خوف سا بھی پیدا ہوگا کہ یہ جو ساری نعمتیں مجھ کو دی گئی ہیں، کہ واقعی میں یہ ہمیشگی ہے اس میں، یا مجھ کو جو ہے مجھ سے یہ چھین لی جائیں گی، اور واقعی میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ موت نہیں آئے گی تو موت نہیں آئے گی، یا موت آ جائے گی مجھ سے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی ڈر اور خوف جو ہوتا ہے انسان کو، بہت نعمتیں مل جانے کے بعد جو دل میں جو خدشات پیدا ہوتے ہیں، ویسے خدشات، ایمان تو تھا، یقین تھا، اس لیے جنت میں گیا، لیکن جو ڈر ہو رہا ہے، خوف ہو رہا ہے، اس کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے کہ واقعی میں موت نہیں آنے والی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیکھیں، یقیناً یہاں پر موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو آ گیا، جو جنت میں چلا گیا، اور پھر وہ جو ہے وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، اس کی نعمتوں سے محروم نہیں کیا جائے گا کبھی بھی، اور جو جس کے لیے جہنم واجب کر دی گئی، پھر وہ جہنم ہی میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے عذاب سے اس کو کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بکرے کی شکل میں جو ہے موت کو لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں، اور پھر لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا کہ اب موت نہیں آنے والی ہے، جو جہنم میں ہیں جہنم ہی میں رہیں گے ہمیشہ، اور جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور پھر فرما دیا گیا بے شک یہی عظیم شان کامیابی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کامیابی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ چاہے دنیا میں دنیا والے دنیا کما لیں، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہوں، لیکن آخرت میں جو کامیاب ہو گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہیں ہے قرآن کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کے لیے جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو واقعی میں جن کی نظر میں آخرت ہے، تو ان کو جو ہے چاہیے کہ وہ خوب اچھی محنت کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اور یہ دنیا کا جو معاملہ ہے یہ تو دھوکے کا سودا ہے۔ یعنی جو دنیا پہ فریفتہ ہو کر آخرت کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا قائم رہنے والی نہیں ہے، بلکہ فانی ہے، یہاں کی ساری چیزیں فانی ہیں، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہ سب جو ہے فائدہ مند ہے اور ہمیشگی ہے، اس میں دوام ہے، اور جو ہے اس کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنا ہی چاہیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا سینٹ کا درخت؟ اس میں ایک بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ سینٹ کا درخت، زقوم، توہر جسے کہتے ہیں، اس کا تذکرہ فرما کر ایک سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو جہنمی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آج آمدہ ہیں، ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرنے والوں کو جنت اور اس کی بے شمار نعمتوں سے جو نوازا جائے گا، کیا وہ نعمتیں اچھی ہیں یا ایسا جس میں جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے اور جلایا جائے اور اس قسم کے عذاب سے دوچار کر دیا جائے، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ جیسا پوچھا جاتا ہے دنیا میں، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے؟ تو اس سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو نافرمان ہیں کہ دیکھو یہ جنت کی جو نعمتوں کا جو تذکرہ آیا تھا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ تم جس کے لیے کوشش کر رہے ہو جہنم اور اس کا عذاب اور اس میں جلنا، یہ تمام چیزیں اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ سینڈ کا درخت، جو زقوم کا درخت، اس میں فتنہ بھی کہا، یعنی وہ فتنہ بنا دیا گیا ہے آزمائش ظالموں کے لیے، کیونکہ بربری زبان میں کھجور اور مکھن کو بھی زقوم کہا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ جب زقوم کے درخت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو کفار عرب مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں کھجور اور مکھن دیا جائے گا تو ہم تو بہت آسانی سے کھا لیں گے۔ تو انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ کہتے تھے کہ جہنم میں جو ہے جو درخت نکلیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آگ میں سے کیا چیز نکل سکتی ہے، جبکہ آگ میں سے بھی بہت سی چیزیں نکل سکتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آگ ہی میں سے نکالتے ہیں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، تم جو سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور فتنہ ہے، تمہارا مطلب جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ تو جہنم کا درخت ہوگا اور ایسا کریہ اور بدبودار ہوگا سخت کہ کھانے والا کھا نہیں سکے گا اور حلق میں وہ اٹک جائے گا، اور انتہائی بد مزہ اور جو ہے کڑوا کسیلا ہوگا، جو انہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو آگ ہی میں سے بہت سی چیزیں نکالتے ہیں۔ ایک جانور ہے جو آگ میں سے نکلتا ہے جس کا نام ہے سمندر۔ سمندر کا جو ہے جو جانور ہے وہ آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں زندہ رہتا ہے، اور اگر اس کو جو ہے باہر نکال دیا جائے تو مر جاتا ہے، آگ کھا کر زندہ رہتا ہے وہ جانور۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سی ایسی مخلوقات پیدا کیے ہیں جو پانی میں زندہ رہتی ہیں، جو آگ میں زندہ رہتی ہیں، جو ہواؤں میں فضاؤں میں زندہ رہتی ہیں، جو زمین پر جو ہے پرورش پاتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اسے یعنی اپنی مخلوقات میں سے جس کو جہاں چاہے پیدا کرے اور جہاں چاہے اس کو رکھے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوش شیطان کے سر جیسے ہوں گے۔ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے جو درخت ہوگا جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ جہنم کی تہ سے نکلے گا اور اس کے خوش شیطان کے سروں جیسے ہوگے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر وہ جہنمی اس درخت کے پھل کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا حمیم، پھر ان کے لیے اس کھانے کے بعد کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ آمیزہ دیا جائے گا، یعنی وہ جو ہے ان کی غذا یہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں ہوگی۔ یہاں جو مذاق کر رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں جا کر ان کو کیا کھانا ہوگا، یہی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور اسی سے ان کو پیٹ بھرنا ہوگا، اور پھر پیٹ بھرنے کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پانی کے لیے پکاریں گے تو اتنا کھولتا ہوا اور سخت پانی دیا جائے گا، اس سے ان کی اتڑیاں جو ہے کٹ جائیں گی۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ سورہ محمد 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی ان کو ایسا پانی دیا جائے گا، پلایا جائے گا، وہ پینے کے بعد ان کی اتڑیاں کٹ کٹ کر باہر نکل کر گر پڑیں گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کی میزبانی ہوگی وہاں پر۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کی واپسی جہنم ہی کی طرف ہوگی۔ یہ تمام چیزیں دینے کے بعد، پیش کرنے کے بعد وہاں پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ پھر سے دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کو۔ اس کے تعلق سے قرآن میں بے شمار صورتیں آپ کو جو جہنمی ہیں اور ان کے لیے اوپر جو عذاب آئے گا اس کا تذکرہ ملے گا۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اس میں جو ہے پورا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی بے شک یہ زقوم کا جو درخت ہے وہ گنہگار کا کھانا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ جب کھائے گا تو اس کے پیٹ میں کھولا دے گا وہ ساری چیزوں کو، اور جو ہے مثل تل چھٹ کے تیل کے جو جیسا کھولتا ہے تیل ویسا جو ہے پیٹ میں کھولا دے گا، اور مثل گرم پانی کے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے اس کی سارے پیٹ کی چیزیں اور جلد جو ہے جل کر نکل جائیں گی۔ ان شجرۃ الزقوم
طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور کہا جائے گا کہ اس کو کھینچ کر لے جاؤ اور جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو، اور اس سے کہا جائے گا کہ بڑا عزت دار بنتا تھا دنیا میں، بڑا اکرام والا بنتا تھا، آج مزہ چک۔ اس کے تعلق سے سورہ حج میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سی باتیں بتائی ہیں جو جہنمیوں کا جو ہے تذکرہ کیا ہے، اور جو ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہم ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جو آگ میں کاٹ کر ان کے لیے بنائے جائیں گے، یعنی فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، وہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی کہ ان کے سروں پر سے جو ہے پانی ڈال دیا جائے گا جو انتہائی گرم ہوگا، اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی اور ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ جل کر جو ہے ٹکڑے بن کر نکل جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ جب وہاں سے بھاگ کر نکلنا چاہیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہیں پر رہو اور مزہ چکو، اور ان کے سر پر لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے میزبانی ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس قسم سے جو ہے نوازیں گے، یہ ان کی جو ہے سزا ہوگی۔ تو مختلف صورتوں میں مختلف سزاؤں کا بیان ہے۔ اس سے پہلے جنتیوں کے جو ہے انعامات کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے، دیکھو کہ کیسی نعمتوں سے ہم جو ہے فرمانبردار بندوں کو نوازتے ہیں اور کیسا جو ہے ذلیل و خوار کرتے ہیں ان کو جو نافرمانی کر کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہی کی حالت میں پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پھر یہ بھی انہی کے قدم بقدم چلے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بھی ان کے پیش رو اکثر گمراہ ہو چکے تھے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جہنم میں جانے کا آخر ذریعہ کیوں بنے، کیوں آخر جہنم میں گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بات واضح فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، اور وہ گمراہ تھے، اس کے باوجود ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے، جبکہ ان سے کہا جاتا تھا، ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے تھے، حق سامنے آیا ان کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو نہیں مانا اور ٹھکرایا، اور حجتیں اور دلیلوں کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلے اور اندھی تقلید کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے انہیں جو ہے یہ سب کچھ جھیلنا پڑا۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ چو طرف ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ کسی سے کہیے کہ یہ کام مت کرو، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، اور احکامات اس کے خلاف ہے، تو کہتے کہ نہیں، ہم نے اپنے ابا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا، ہم نے اپنے دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے بتا دیا گیا ہے، بار بار اس کے تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو نازل کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو وہی، جو احکامات، اس پر عمل کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کو اگر عقل نہیں تھی، وہ اگر ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا تم اب بھی انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے؟ انہیں منع کیا گیا، متنبہ کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا، کہ اگر تمہارے باپ دادا درست نہیں تھے، ان کا راستہ صحیح نہیں تھا، تو پھر اس راستے پر کبھی بھی نہیں چلنا۔ یہ لوگ چونکہ اپنے باپ دادا جو ان کے گمراہ تھے ان کے راستے پر چلے، اس لیے جو ہے جہنمی قرار دیے گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسا ہوتے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، یعنی ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے ہی گزرے ہیں، بہت سی جماعتیں گزرے ہیں جو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل کر تباہ و برباد ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں انجام آخرت سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس انہیں حق اور باطل کو جو ہے سمجھنے کا فرق نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس ہم نے پیغمبروں کو بھیجا جو اللہ کا پیغام ان کو سنائے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات ان کو سمجھائے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں مانے، ان کو ڈرایا گیا کہ دیکھو تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھیے ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے، جن کے عقیدے اور عمل میں شرک نہیں تھا، جو توحید پر قائم تھے، وہ بچے رہے، جو اللہ کے چنندہ اور اچھے بندے تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح علیہ السلام نے قوم کی حضرت ثانو سے
تنگ آ کر مدد کے لیے ہمیں پکارا تو ہم بھی پکارنے والوں کو کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں۔ یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور پھر دیگر انبیاء کرام کے جو ہے واقعات جو ہے نقل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہل نوح علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو 950 برس تک بلاتے رہے اور دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ سوائے چند لوگوں کے 80 بتائی جاتی ہے تعداد، 80 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، باقی سارے کے سارے تکذیب ہی کرتے رہے۔ 3 نسلیں گزر گئی، 3 جنریشنز ایک کے بعد ایک آتے گئے اور جاتے گئے۔ اس وقت جو ہے عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 200 300 سال لوگ زندہ رہتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو تو 1000 سال عمر دی گئی تھی، جس میں سے 950 سال تک وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بلاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اس کے باوجود قوم نے نہیں مانا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ان کو مارنے کے در پر ہو گئے، ان کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ اب جو ہے آپ کے لیے ہم یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ اب تک جو ایمان لا چکے، اس کے بعد کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بد دعا کر دی۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، سورہ قمر پارہ 27 میں آیا ہے، یعنی اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما دیجئے۔ اور پھر ربی فلا تذر، اور پھر جو ہے سورہ نوح میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو دعا کی تھی، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہا یعنی ایک کو بھی اس زمین پر زندہ نہیں چھوڑنا یا اللہ۔ انہوں نے دعا کی کہ انہوں نے مجھے ستایا ہے اور میری بات انہوں نے نہیں مانی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبول کر لیا اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا جو ان کی بات کو نہیں مانا تھا، اور ان کا تذکرہ جو ہے اور مزید آ رہا ہے اس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔